السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اسلام 365 میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر، روزے داروں سے جو غلطی کوتاہی ہو جائے، لغو باتیں ہو جائیں، اس کا کفارہ، اور غریبوں کے لیے ایک فائدہ مند چیز، غریبوں کی عید اچھی ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ تو صدقۃ الفطر ہر بالغ مرد، عورت اور نابالغ بچوں کا بھی دینا ضروری ہے۔ نابالغ بچوں کا اس کا جو سربراہ ہے والد، اس کے ذمے ہے۔ صدقۃ الفطر کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ جو خود صاحب نصاب ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، یا بیچنے کا مال ہے، یا ضرورت سے زائد سامان ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس یہ 5 چیزیں نصاب کے برابر ہیں، نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت۔ تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل 1,20,000 1,25,000 چل رہی ہے۔ تو جس کی ملکیت میں سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، مال تجارت ہے، یا اسی طریقے سے ضرورت سے زائد سامان ہے، ان سب پر صدقۃ الفطر کا دینا واجب ہے۔ اور جس کی ملکیت میں نہیں ہے لیکن وہ دے سکتا ہے، تو وہ بھی صدقۃ الفطر دے، کیونکہ اس کی حکمت یہ بتلائی ہے کہ روزے کا کفارہ ہے، یہ زکوٰۃ الصوم ہے۔ روزے کے اندر جو ہم سے غلطی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اس کا ایک قسم کا کفارہ ہے۔ تو جس کے جو خود صاحب نصاب نہ بھی ہو، وہ بھی صدقۃ الفطر دے، نابالغ بچوں کی طرف سے بھی دے۔ اور اس کا وقت جو ہے وہ صلاۃ الفطر، جو عید الفطر کی نماز ہے، اس سے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اور غریبوں کی ضرورت کے لیے اچھا ہے کہ رمضان المبارک میں ہی ادا کر دیا جائے، کہ وہ بھی عید کے اندر، خوشیوں کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو صدقۃ الفطر انہی کو دینا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہے، نہ ان کے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ مال تجارت ہے، اور نہ ضرورت سے زائد سامان ہے جو نصاب کو پہنچ جائے 52.5 تولہ چاندی کو۔ تو ہم ان لوگوں کو صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ پھر صدقۃ الفطر میں کیا دینا ہے؟ تو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طرح کی چیزیں دیا کرتے تھے، بتلائی ہیں۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق آدمی دے۔ تو سب سے کم تر جو نصاب ہے وہ ہے گندم کا نصاب، تو گندم دے دے یا اس کی قیمت دے دے۔ اسی طریقے سے کھجور ہے، کھجور دے دے یا اس کی قیمت دے دے۔ اسی طریقے سے جو ہے، جو دے دے یا اس کی قیمت دے دے۔ اسی طریقے سے کشمش ہے، کشمش دے دے یا اس کی قیمت دے دے۔ تو ہر سال جو ان کی قیمت آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، تو اس سال جو نصاب رکھا ہے علماء کرام نے، مدارس نے، تو اگر سب سے کم تر جو گندم کے حساب سے آدمی دینا چاہے تو وہ 250 روپے فی کس ہے، یعنی ہر ایک کی طرف سے 250 روپے ہے۔ اور اگر جو کے اعتبار سے دینا چاہے تو فی کس 500 روپے ہے۔ اور اگر کھجور کے اعتبار سے دینا چاہے تو فی کس 1500 روپے ہے۔ اور اگر کشمش کے اعتبار سے دینا چاہے تو فی کس 3000 روپے ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ سب سے کم ہی ہم نے گندم کے حساب سے ہی دینا ہے۔ جس کے اللہ تعالیٰ نے جتنی استعداد رکھی ہے، زیادہ سے زیادہ وہ کشمش کے حساب سے دے، کھجور کے حساب سے دے، جو کے اعتبار سے دے، یا گندم کے اعتبار سے دے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ہر ایک پر لازم ہے دینا، اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، نابالغ اولاد کی طرف سے۔ عید سے ایک رات پہلے بھی، ایک دن پہلے بھی جو بچہ پیدا ہوگا، اس کا بھی صدقۃ الفطر دینا ہے۔ دوسرا ان لوگوں کو دینا ہے جو مستحق زکوٰۃ ہیں، جن پر زکوٰۃ لگتی ہے، انہی پر صدقۃ الفطر لگے گا۔ جس طرح زکوٰۃ اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو، اور پوتا پوتی، اسی طریقے سے اوپر دادا دادی، ان لوگوں کو نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے صدقۃ الفطر بھی نہیں دے سکتے۔ امید ہے آپ حضرات یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب